آپ کو بھی علم ہے کہ 7-8 مہینوں سے چمن بارڈر کے اوپر ہزاروں لوگ دھرنا دیے ہوئے ہیں اور مسلسل دھرنا دیے ہوئے ہیں، اور یہ مقامی لوگوں کی مشکلات کی بنیاد پر، مقامی لوگوں کے مسائل کی بنیاد پر اور مقامی لوگوں کے حق روزگار کی بنیاد پر یہ لوگ احتجاج کرنے کے لیے جمع ہوئے، اور بجائے اس کے کہ حکومت اس ذمہ داری کو محسوس کرتی اور حکومت اقدام کرتی، حکومت جا کر ان لوگوں سے بات کرتی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اور آج جو خبریں آ رہی ہیں کہ باقاعدہ ہمارے فورسز نے، ملٹری نے، ایف سی نے ان پر حملہ کر دیا ہے، اور اس وقت گلی کوچوں میں بھی جنگ ہو رہی ہے، مکانات پہ لوگ چڑھ چکے ہیں، فائرنگ کا تبادلہ بھی ہو رہا ہے۔ اموات کی خبر ابھی نہیں آئی، لیکن بہرحال زخمیوں کی خبریں آئی ہیں، اور راستے مختلف اطراف سے بند ہو رہے ہیں۔ یہ صورتحال صرف چمن بارڈر کی نہیں ہے، پورے افغانستان کے بارڈر پر مشکلات پیدا ہو رہی ہیں۔ انگور اڈہ جو جنوبی وزیرستان کا آخری شہر ہے، وہاں پر بھی لوگ دھرنا دیے ہوئے ہیں، اور صورتحال بالکل اسی طرح آگے بڑھ رہی ہے کہ سرحد پر قبائل اور پاکستان کی ریاست اور ان کے ادارے آپس میں تصادم کی طرف جا رہے ہیں۔ شمالی وزیرستان سے جب میران شاہ سے آگے غلام خان جو ہمارا آخری سرحدی شہر ہے، وہاں پر بھی عوام کی صورتحال اس طرح بگڑتی چلی جا رہی ہے۔ جمرود کے مقام پر تورخم پر بھی صورتحال اسی طرح بنتی چلی جا رہی ہے، کیونکہ مسائل کی نوعیت ایک ہے، مشکلات کی نوعیت ہی ایک ہے۔ وہاں پر جو لوکل لوگ افغانستان کے ساتھ چھوٹے موٹے کاروبار کرتے تھے، اس کاروبار کو سخت کیا جا رہا ہے، اور یہ کاروبار ایسا نہیں ہے کہ کوئی آج شروع ہوا ہے، صدیوں سے ان لوگوں کے باہمی تعلقات ہیں، اور ان باہمی تعلقات کی بنیاد پر وہ آپس میں کاروبار بھی کرتے ہیں، دہاڑیوں کی بنیاد پر کرتے ہیں، کچھ کما لیتے ہیں بچوں کے لیے۔ آج آپ نے وہاں پر بھی پابندیاں لگا دیں، اور ان کو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ پاسپورٹ بھی بنائیں، آپ ویزا بھی لیں، اور آپ کو 10 دفعہ جانا پڑے اور 20 دفعہ جانا پڑے، اور کوئی ایک ٹوکرا اٹھا کر وہاں سے آپ لائیں تب بھی آپ کو وہاں پر اسٹیمپ لگانا ہوگا۔ اس طرح کی مشکلات یہاں اس قبائلی ماحول میں آج تک کسی نے بھی پیدا کی ہے تو وہ کامیاب نہیں ہو سکی ہیں۔ مجھے یاد ہے جنرل ایوب خان کے زمانے میں بھی کچھ اس طرح کی پابندیاں لگی تھیں، لیکن وہ ناکام ہو گئیں۔ بعد میں بھی اس قسم کے، اور پھر جنرل ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں تو آپ نے صرف سرحد ہی ختم کر دی تھی، مکمل دور میں سرحد رہی ہی نہیں وہاں پر، اور پھر آج آپ دوبارہ اس طرف جا رہے ہیں کہ مشکلات پیدا ہوں۔ تو ایک تو اس حوالے سے ہمارے پڑوسی ممالک جو ہیں ان کے ساتھ تعلقات کی بہتری کا راستہ یہ نہیں ہے، ان کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات میں تلخی آ رہی ہے، شدت آ رہی ہے، اور ہم انتہائی غیر ذمہ دارانہ انداز کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں۔ قوم کو ہم خدا جانے کیا سنا رہے ہیں، اور کیا اپنا موقف اس طرح پاک، صاف اور شفاف کہ زمزم سے دھلا ہوا موقف قوم کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ ہم تو بالکل بے گناہ ہیں، ہمارے ساتھ تو بڑی زیادتی ہو رہی ہے، حالانکہ حقائق ایسے نہیں ہیں۔ میں یہ ڈیمانڈ کروں گا کہ پارلیمنٹ کی یا قومی اسمبلی کی ایک کمیٹی بنائی جائے، اور وہ اسپیکر کی سربراہی میں ہو، وہ جائے وہاں پر، لوگوں سے بات کرے، پوری ذمہ داری کے ساتھ بات کرے، اور پوری رپورٹ اسمبلی میں لائیں۔ اور آپ سے براہ راست ایک گزارش یہ ہے کہ آپ ابھی ہدایات دیں وزارت داخلہ کو کہ وہ وہاں کی تازہ صورتحال کے بارے میں پارلیمنٹ کو آگاہ کرے۔ جو آنریبل ممبر مولانا فضل الرحمان صاحب نے بات کی تھی چمن کے حوالے سے، پرلاٹ کہتے ہیں جہاں پہ لوگ دھرنا دیتے ہیں، چمن کے مقام پہ محمود خان اچکزئی صاحب ان کی سربراہی میں ہم لوگ گئے تھے، اور وہاں پہ لوگوں نے دھرنا دیا ہوا تھا میڈم چیئرپرسن صاحبہ کہ جو چمن کے لوگ ہیں ان کا صحن جو ہے وہ افغانستان میں آتا ہے، گھر کے کمرے پاکستان میں آتے ہیں۔ ہم ساروں کے آئی ڈی کارڈ کا جو بائیو میٹرک سسٹم ہے
جو چپ لگی ہوتی ہے اس پہ سب کے سب سیکیورٹی فیچرز موجود ہوتے ہیں. تقریباً آپ کا 25 سے 35 ہزار لوگ چمن سے اٹھ کے وہ افغانستان جاتے ہیں اور وہی شہری پاکستان کے واپس آتے ہیں. روزگار کا معاملہ ہے. ایک بھائی پاکستان میں ہے, دوسرا بھائی یا بہن افغانستان میں ہے. زمین جو ہے وہ اسی طرح ڈیوائیڈڈ ہے. ابھی ضروری چیز یہ ہے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ پہ جو اس وقت کے انٹیریئر منسٹر تھے اور باقی لوگ یہاں پہ تھے اور ابھی بھی اس کو کنٹینیو کر رہے ہیں, بغیر کسی وجہ کے انہوں نے کہہ دیا کہ جی ویزا بھی لگے گا, پاسپورٹ بھی درکار ہے. اچھا چلے پاسپورٹ یا آرام سے مل جاتا یا ویزا آرام سے لگ جاتا, لوگوں کو, غریب لوگوں کو کوئی مسئلہ نہ ہوتا. میڈم چیئر پرسن صاحبہ, یہیں پہ اسی ہاؤس میں یہ تیسری بار ہے اس چیز کو ہم لوگ ریز کر رہے ہیں. پاسپورٹ کے اوپر پاسپورٹ آفس والے رشوت لے رہے ہیں 1.5 سے 2 لاکھ روپے فی پاسپورٹ. وہ غریب شخص کہاں پہ دے گا؟ یہ ظلم ہو رہا ہے. دوسری اہم چیز, وہ CNIC کے اوپر وہیں پہ آپ جس طرح بینک میں CNIC استعمال ہوتا ہے آپ اس پہ انسرٹ کریں, اس مشین میں سارے فیچرز آپ کے آ جاتے ہیں, کورٹس میں آپ کا ہوتا ہے. وہی چیز وہاں پہ بارڈر پہ کیوں نہیں ہو سکتی؟ کیونکہ ان کے خانچے ہیں. یہ ایک خانچہ مشین منسٹری آف انٹیریئر نے شروع کی ہے, اس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں. اور اس کی وجہ سے ابھی تھوڑی دیر پہلے وہاں پہ فائرنگ ہوئی ہے, وہاں پہ لوگ زخمی ہوئے ہیں, اس سے پہلے بھی فائر ہوئے تھے اور لوگ وہاں پہ شہید ہوئے ہیں. ہم لوگ اس کی مزاحمت کرتے ہیں. یہ بلوچستان کے لوگوں کے ساتھ ظلم ہے اور ہم لوگ یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ چاہے ٹریجری بینچز کے لوگ جو بلوچستان سے ہیں وہ غیرت دکھائیں اور اٹھیں اور انٹیریئر منسٹر کے سامنے کھڑے ہوں اور اپنی آواز اٹھائیں, یا ان میں بلوچستان کا خون دوڑتا ہے. تو یہاں پہ ہم لوگ یہ چیز اٹھا رہے ہیں میڈم چیئر پرسن صاحبہ. دوسری اہم چیز, اس چیز کو ریورس کریں اور جو لوگ وہاں پہ زخمی ہوئے ہیں, یہ کیوں ان پہ فائر ہوا؟ یہ پاکستان کے عام شہری ہیں. پاکستان کا ایک ایک شہری ہمارے لیے ان کا ایک ایک قطرہ خون کا قیمتی ہے. ان کو معاوضہ ملنا چاہیے. سرکار اور جو ریاست ہے ان کو گلے لگائے, چاہے وہ مہارنگ بلوچ صاحبہ ہیں, چاہے وہ گوادر کے ہمارے ساتھی ہیں, چاہے وہ اچکزئی صاحب ہیں, چاہے وہ مینگل صاحب ہیں, چاہے جو بھی ہو, گلے لگائیں اور بلوچستان کو ڈیولپ کریں. یہ ہماری ڈیمانڈ ہے. اور وہ لوگ جو وہاں پہ شہید ہوئے ہیں اور جو زخمی ہوئے ہیں, حکومت ان سے معافی مانگے. یہ ہماری فلور آف دا ہاؤس پہ ڈیمانڈ ہے. دوسری اہم بات میڈم چیئر پرسن صاحبہ, پاکستان تحریک انصاف کے ہمارا ایک ساتھی جس کا نام اظہر مشوانی ہے, ان کے 2 بھائی پروفیسرز رات کی تاریکی میں 1:45 بجے ان کے گھر پہ CDD والوں نے لاہور میں ریڈ کیا. وہ لوگوں کا کوئی تعلق نہیں سیاست سے, ان کو زد و کوب کیا. ان کی والدہ کو لکوے کا اٹیک دسمبر میں ہوا تھا, وہ ان کو مین ہینڈل کیا گیا. ان کے بھائیوں کو, ان کی فیملی کو, گھر کو توڑا گیا اور ان کو اٹھا کے لے کے گئے. ہماری سوشل میڈیا ٹیم کے یہ ساتھی ہیں اور ان کے بھائیوں کے اوپر یہ تشدد کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اڑن تشتیوں میں یہ خلائی مخلوق کیوں آ کے یہ تشدد کر رہی ہے؟ اس چیز کو, یہ ویگو کلچر, یہ خلائی مخلوق کلچر, اس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں اور ہم لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اس ملک میں رول آف لا ہونا چاہیے. ہم لوگ یہاں پہ الیکٹ ہو کے آئے ہیں میڈم چیئر پرسن صاحبہ, اور یہاں پہ یہ انفورس ڈسپیئرنسز کا کلچر پاکستان سے ختم ہونا چاہیے. ہم لوگ مہذب معاشرہ اور ایک مہذب ملک کی قطاروں میں کھڑا ہونا چاہتے ہیں, نہ کہ ایک بنانا ریپبلک کے. یہاں پہ یہ میں بھی کہتا چلوں میڈم چیئر پرسن صاحبہ کہ یہاں پہ قومی اسمبلی میں جو ہمارے پریس گیلری کے ساتھی ہیں, ان کے کیمراز کو ڈس الاؤ کیا گیا ہے اور اس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں اور ہم لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں وہ الاؤ کرنے چاہیے. اسی فلور پہ مریم اورنگزیب آ کے, ہم لوگ اس ہاؤس کا حصہ تھے, آ کے یہاں پہ وہ ویڈیوز بناتی تھیں اور اس وقت ٹریجری بینچز کے جو لوگ اپوزیشن میں بیٹھے تھے اس وقت وہ اپلوڈ کرتے تھے, وہ سب ٹھیک تھا.